14 صدیاں پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن اتارا۔ اس نے ہدایت کی کہ قرآن کو سن کر رہنمائی حاصل کرو۔ اپنی تنزیل سے روز حشر تک یہ الہامی کتاب لوگوں کی ہدایت کی واحد ذریعہ رہے گی۔ قرآن کی بے نظیر مجموعہ اس کا اظہار ہے کہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ اس کے ساتھ قرآن میں ایسے معجزانہ صفات ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ قرآن اللہ کا نازل کردہ وحی ہے۔ اس میں سے ایک صفت یہ حقیقت ہے کہ وہ سائنسی حقیقت کہ جس پر سے ہم 20ویں صدی کے ٹیکنالوجی کے بدولت پردہ اٹھا سکیں، قرآن میں 1400 سال پہلے بیان کیے گئے۔ ظاہر ہے قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، بہرکیف اس سائنسی حقائق جس کی قرآن میں بہت گہری وضاحت کی گئی ہے، جو صرف 20ویں صدی کے ٹیکنالوجی کی مدد سے دریافت کیے جا سکے۔ یہ حقائق قرآن کے نزول کے وقتوں میں نہیں جانے جا سکتے تھے۔ یہ اس کی مزید شہادت ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کی سائنسی معجزوں کو سمجھنے کے لیے اس کے نزول کے وقت موجود سائنسی سطح پر نظر ڈالتے ہیں۔ ساتویں صدی میں جب قرآن نازل ہوا، عرب معاشرہ بہت بے بنیاد عقائد رکھتا تھا۔ وہ کائنات کی واقفیت سے قاصر تھے۔ یہ عرب ماضی کی نسلوں سے وراثت میں ملنے والے مذہب پر یقین رکھتے تھے۔ مثلاً انہوں نے فرض کیا ہوا تھا کہ صرف پہاڑ آسمانوں کو سہارا دیے ہوئے ہے، یہ کہ زمین ہموار ہے اور پہاڑ اس کے کناروں پر موجود ہیں۔ یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ پہاڑ ستون ہیں جنہوں نے اتنے اونچے آسمان کو اٹھایا ہوا ہے۔ بہرحال عرب معاشرے کے عقائد قرآن نے خارج کر دیے۔ مثلاً یہ آیت کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر کسی سہارے کے کھڑا کیا، قرآن نے اس کو باطل کر دیا کہ پہاڑ آسمانوں کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اکثر اوقات بہت سے دوسرے موضوعات پر ایسے حقائق بیان کیے جن کا اس وقت کسی کو علم نہیں تھا۔ قرآن جو اس وقت نازل ہوا جب لوگوں کو طبیعیات یا حیاتیات کا بہت کم علم تھا، اپنے اندر مختلف موضوعات پر بہت واضح حقائق رکھتا ہے، جیسا کہ تخلیق کائنات، تخلیق وجود انسانی، وضع کا نقشہ اور وہ نازک توازنات جو زمین پر زندگی کو ممکن بناتے ہیں۔ آئیے اب ہم چند سائنسی حقائق پر نظر ڈالتے ہیں جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں۔ آغاز کائنات کو قرآن میں ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا۔ موجودہ عہد کی سائنسی معلومات قرآن میں دی گئی اس خبر سے پوری طرح متفق ہے۔ آج کی فلکی طبیعت جس نتیجے پر پہنچی ہے یہ ہے کہ مادے اور وقت کے طول و عرض
اچانک ایک بڑے دھماکے کے نتیجے میں کائنات وجود میں آئی۔ اس واقعے نے، جو بگ بینگ یا عظیم دھماکہ کہلاتا ہے، پوری کائنات کو 15 کھرب سال پہلے پیدا کیا اور ایک واحد نقطے کے دھماکے سے عدم سے وجود میں لایا۔ جدید سائنسی حلقے اس پر متفق ہیں کہ عظیم دھماکہ کائنات کی ابتدا کا واحد تشریح ہے، اور یہ کہ کائنات کس طرح وجود میں آئی۔ عظیم دھماکے سے پہلے مادہ نامی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس حالت عدم میں نہ تو مادہ تھا، نہ طاقت، اور نہ ہی وقت موجود تھا۔ طبیعت کے روح سے مادہ، طاقت اور وقت سب تخلیق کیے گئے۔ اس حقیقت کا جو طبیعت حال میں دریافت کیا ہے، قرآن 1400 سال پہلے اعلان کرتا ہے۔